وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کی دلچسپ باتیں تھیں اور بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں۔ چند باتوں کے اوپر میں مزید اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ ایک بات بالکل صحیح آپ نے کہی، ساری باتیں صحیح ہیں آپ کی۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ نیت بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر نیت میں خرابی ہے پھر تو کہانی ختم ہو گئی نا۔ نیت بالکل خالص اللہ کی رضا ہو، کوئی دنیا کے مفادات سمیٹنا نہ ہو، اللہ کا ڈر، خوف اور اللہ کی ایک فرمانبرداری کا انداز۔ اور پھر نیت کے بعد عمل، یہ نہیں کہ نیت بہت اچھی رکھ کے پھر وہ بندہ بیٹھ جائے، نہیں، پھر وہ دوسری بات آپ کی وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ پھر مومن کو چین سے بیٹھنا، وہ نہیں بیٹھا نہیں جاتا، اس سے خود نہیں بیٹھا جاتا ہے۔ ایک بات جو وہ سمجھ گیا ہے کہ دیکھو یہ ہے کامیابی کا راز، یہ ہے دنیا اور آخرت کی عزت بھلائی، اور ہماری قوم کدھر جا رہی ہے، انسانیت کدھر جا رہی ہے، تو ان کو یعنی روکنا ہے شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی بغاوت سے۔ یہ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی اس ایمان کے ساتھ کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دیتا ہے، دیتا اسی کو ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، جو مخلص ہوگا اس کو موقع ملے گا اللہ کی طرف آنے کے لیے۔ پھر دیکھیے، واقعی سب سے بڑا خیر خواہ انسانیت کا خود اپنا وہی ہے جو توحید کی دعوت دے اور اس مسئلے کو سمجھائے، لوگوں کو ہر طریقے سے سمجھائے، اور اکیلے میں بھی، چپ کے بھی، محفلوں کے اندر بھی، گھروں میں بھی، بازاروں میں، محلے میں۔ یعنی پھر وہی دوسری بات آپ کی بالکل صحیح، آپ نے کہا ہے کہ جس لیول کی آپ بات کریں گے اسی لیول کا پھر آپ کو ری ایکشن بھی ملے گا۔ آپ اپنے گھر تک بات رکھیں گے، گھر سے تھوڑا بہت ری ایکشن ملے گا، یا تو ساتھ دیں گے یا مخالفت کریں گے۔ پھر محلے میں بات کریں گے تو محلے والے وہی انداز اختیار کریں گے، پھر علاقے والے، پھر شہر والے، پھر ملک والے، پھر انٹرنیشنل۔ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوگا۔ تو باقی کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کتنے سال ہو گئے ان کو اس دعوت کو سمجھے، ابھی تک تقریباً ان کے گھر والوں کو بھی کوئی نہیں پتا کہ یہ دعوت کیا ہے، یا ان کے محلے والوں کو بھی نہیں پتا۔ تو اس کا مطلب وہ بات کو کھولتے نہیں ہیں نا، دبا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اس کو ہم نے کھولنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کس طریقے سے وقتاً فوقتاً دعوت اٹھتی تھی ہمارے ملک کے اندر بھی، کیسے کیسے یعنی معاملات پیش آتے تھے، کیس بھی بنے ہیں، اور کچہریوں میں بھی باتیں ہوئی ہیں، جیلوں میں بھی باتیں ہوئی ہیں، اور ہر لیول پر باتیں ہوتی تھی۔ الحمدللہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہوتا رہا ہے۔ ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، مالک اس کو آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے بندے ہیں، وہاں تک یہ بات اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے۔ ابھی یہ جو سوشل میڈیا کا ایک دور ہے، یہ بھی ایک یعنی یونیک قسم کا ایک ماحول ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا بھی ماحول بن سکتا ہے۔ لوگ اپنی خبر یعنی کوئی ٹی وی پر چڑھانے کے لیے یا اخبار میں دینے کے لیے کتنی ان کو یعنی پرابلم ہوتی تھی، کسی ادارے میں اپلیکیشن دینے کے لیے کتنی بڑی اس کو مسئلے ہوتے تھے، پتہ نہیں وہاں پہنچتی بھی ہے یا کو نہیں پہنچتی ہے۔ اب سوشل میڈیا ہے، کوئی بندہ اپنی ساری بات بیان کر کے اس کو اپلوڈ کر دے تو وہ کہیں نہ کہیں گھومتی اس بندے تک بھی پہنچ جائے گی، یا کم از کم اس کے جاننے والوں تک پہنچے گی، اور اس کو کہیں گے بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی فلاں، یہ آپ کو یہ اس کی بات کیوں نہیں سن رہے ہو، یا وہ کیا کہنا چاہتا ہو سنو تو اس طریقے سے آپ دیکھیں، ایک بٹن دبانے سے کتنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں آدمیوں تک آپ کی بات وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یعنی ایک نے سنی، اس نے ہو سکتا ہے اس کے دو گروپ میں ڈالی، تو اس طرح گروپ کے اندر سے کہاں بات پہنچتی ہے۔ کتنے ٹیلی فون آتے ہیں ہمارے بھائیوں کے جو ہمارے یا تو پہلے کے ساتھی تھے، ان کے آتے آ رہے ہیں، اور ان کو بات اب پتہ چلتی جا رہی ہے کہ جماعت کے اندر کیا ان لوگوں نے فتور ڈال دیا ہے، اور بالکل یہ غلط ہے، انہوں نے بہت ظلم کیا ہے محمد حنیف صاحب نے، خاص کر جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دے کے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں، آگے سے حنیف صاحب بات ہی نہیں کرتے، اور اگر بات کریں بھی تو آگے سے ڈانٹتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یعنی ایسے لوگ ہماری طرف اب رجوع کر رہے ہیں، اور کئی نئے لوگ ہیں، جب نئے لوگ آتے ہیں ہمارے گروپ میں بھی ہوتے ہیں، دوسرے گروپ میں بھی ہوتے ہیں، تو ان کو جب بات پتہ چلتی ہے تو ان کو بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسے گروپ والے ہیں، ان کے اندر ہم ایمان عقیدے کی بات ڈالتے ہیں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وہ کلپس ڈالتے ہیں، تو وہ آگے سے ناراض ہو کے ریموو کر دیتے ہیں۔
اس طرح کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. پھر ابھی فیس بک ہے، اب دیکھیے وہاں کبھی کبھی یہ مجھے بلاک بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی آپ کی باتیں ذرا سخت ہیں اس طرح. اور ابھی بھی مجھے انہوں نے 3 دن کے لیے بلاک کیا ہوا ہے فیس بک والوں نے اور یہ یوٹیوب والوں نے. میرے کمنٹس اب روکے ہوئے انہوں نے، اور انہوں نے آگے سے رپورٹ یہ دی ہے کہ آپ بڑے خطرناک آدمی ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں نا بڑے خطرناک ہیں. بتاؤ بھائی کون سے خطرناک ہیں؟ آپ غور کریں ذرا کہ دیکھو ایک اللہ ہے اس پوری کائنات کا بنانے والا، مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کوئی اور نہیں ہے جو ہوائیں چلائے، کوئی اور نہیں ہے جو بارشیں برسا کے تمہارے لیے رزق کا انتظام کرے. یہ ساری چیزیں اس کی دی ہوئی ہیں، بس اس کا شکریہ ادا کرو، کسی اور کو نہ کرو. پھر والدین کی خدمت کرو، بہن بھائیوں کا خیال رکھو، انسانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، کس کا مال نہ دباؤ، کسی کو فراڈ نہ کرو اور کسی کو بھی ذہنی اذیت نہ دو. کوئی دنیاوی مفادات اپنے نہیں ہونے چاہیے آپ کے. خالص اللہ کی رضا کے لیے دین کو پیش کرو. نہ نماز پڑھانے کے پیسے لو، نہ اذان دینے کے پیسے لو، حرام چیزوں سے بچو. ساری چیزیں بتائیے اس میں کون سے خطرناک قسم کے خیالات ہیں؟ تو وہ جناب پوری وہ کوئی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے آگے سے جو مجھے بتایا بھائی، چونکہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں جب بند ہیں تو اس میں آپشن ہوتا ہے اپیل کرنے کا کہ بتائیے بھائی کیوں آپ نے مجھے بلاک کیا. تو آگے سے پھر وہ ریویو کر کے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جی، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، لہذا 3 دن کے لیے آپ کو بلاک کیا گیا. بلکہ انہوں نے پچھلی ہسٹری بھی اس میں بتائی ہے پوری کہ فلاں تاریخ کو آپ کو بلاک کیا گیا تھا 1 دن کے لیے، کبھی اتنے گھنٹوں کے لیے، کبھی 3 دن کے لیے، کبھی مہینے کے لیے، اور اب انہوں نے 3 دن کے لیے بلاک کیا ہوا ہے اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے، اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل لیول تک یہ بات پہنچ رہی ہے. جہاں جہاں تک یہ یعنی اللہ پہنچائے گا، ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو وہاں تعمیر کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم آواز لگاؤ. تو حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک میری آواز کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم آواز لگاؤ، دیکھنا کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے، کس طریقے سے آئیں گے. اور پھر دیکھ لیجئے وہ آواز اس وقت لگی تھی، اس وقت تو میگا فون بھی نہیں تھا. تو آج دیکھیے کہاں کہاں سے لوگ وہ وہاں پہنچتے ہیں. اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کھجور کے تنے کو جھنجھوڑو، کس طرح اوپر سے کھجوریں گریں گی. تو آپ غور کیجئے، ایک عورت کھجور کے تنے کو تو ایک بڑا مرد نہیں جھنجھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ تھوڑی بہت کوشش کرو جتنی تو ہو سکے. باقی یہ ذہن میں رکھو کہ میرے اس جھنجھوڑنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے وہ معاملہ کیا ہے. بالکل اسی طرح کی ہماری فیلنگس ہیں، ہمارے یہ جو کام ہے کہ بالکل انتہائی چھوٹا ہے، انتہائی چھوٹے درجے کا ہے، لیکن مالک بہت بڑی طاقتوں والا ہے. وہ ان کوششوں کو عظیم سے عظیم تر کرنے پر قادر ہے. اور ظاہری بات ہے ابھی جو بہت بڑا انقلاب اس زمین کے اوپر آنا ہے، پوری انسانیت کے اوپر اسلام کا غلبہ ہونا ہے، تو اس کے لیے اگر بنیادوں کے لیے مالک ہمیں اس نے چن لیا ہے تو یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، یقین کیجئے. اور اس احساس، یہ جو احساس ہے نا کہ اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے، ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے جو ہماری یہ سوچ بنی ہے. اور جب ہم مومن بھائی آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں یا گروپ میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہوا، بڑے بڑے مفتیوں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں، بڑے بڑے مالداروں کی سمجھ میں یہ سادہ سی بات نہیں آ رہی ہے جو اللہ نے ہمیں ہمارے دماغ کے اندر ڈال دی، اور پھر استقامت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کتنا بڑا احسان ہے. تو یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے آپس میں کہ اللہ نے کیا احسان فرمایا ہمارے اوپر، کس طرح کفر و شرک سے اللہ نے نکالا اور ایمان جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے. تو ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے آپس میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے اور پوچھا کہ کیا گفتگو ہو رہی تھی، یعنی کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو ہم نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے قسم دلوائی ہم سے، اور قسم اٹھاؤ کہ یہی باتیں ہو رہی تھیں اور اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے، کوئی اور مقصد آپ کا نہیں تھا بیٹھنے کا. کہتے ہیں ہم نے بالکل قسم کھائی اس کے اوپر کہ اللہ کی قسم ہم بالکل یہی باتیں ہو رہی تھیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں قسم دلوائی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں دلوائی ہے کہ مجھے تمہاری بات کے اوپر یقین نہیں ہے، میں نے اس وجہ سے دلائی ہے، یعنی کہ حیرانگی کی بات ہے کہ مالک نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ یہ جو بندے ہیں
ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اوپر فرشتوں کی محفل میں کر رہا ہے بڑے فخر کے ساتھ، دیکھو میرے بندے کیسے ہیں، یعنی کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور میری محبت کی وجہ سے آپس بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں نے ان کو ایمان دیا ہے اس پر کتنے خوش ہیں اور کس طرح اللہ کا احسان مان رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھو چند دنوں کا یہ مسئلہ ہے، زندگی بڑی تھوڑی ہے، اس لیے کوشش کریں مل جل کے۔ ابھی ہمارا ایک پروگرام ہوا ہے ماشاءاللہ چکریب کیلا میں مسجد توحید میں، کافی لوگ وہاں آئے تھے ماشاءاللہ، اور یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا اس حوالے سے جب سے ہم ڈاکٹر صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ منظم ہوئے ہیں دوبارہ۔ محمد حنیف نے جو 2017 کے اندر جماعت کے اندر شرک ڈال کے اس کو بکھیر دیا اور پھر ٹکڑوں میں لوگ بٹ گئے، سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ 2-3 گروپ ہیں ان کے تو عقیدے بہرحال درست ہیں، کوئی تھوڑی بہت کمزوریاں ہیں، انشاءاللہ ان کی نشاندہی کی ہے، کچھ بھائی ان کو محسوس بھی کر لیا انہوں نے اور وہ اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ دوسرے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اصلاح کریں گے، اور جن کے عقیدے میں شرک آ گیا خاص کر محمد حنیف صاحب کی جماعت میں اور سعید احمد کی، ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آئیں گے، ان کو احساس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ مل کے انشاءاللہ اس مشن کو جاری رکھا جائے گا، ایمان کی اس شمع کو انشاءاللہ بجھنے نہیں دیں گے، ہم لوگ سب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔